سہیل بھائی بتائیے گا کہ 6-0 تو بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا, آج 7-0 ہو چکا ہے. دیکھیں یہ 7-0 تو کم ہے, میرے خیال 70-0 بھی ہو جائے گا. ایک قوم ہے جس نے پورا نیریٹو جھوٹ پہ بلڈ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کا تکبر خاک میں ملا دیا. ان کی کیپیبلٹیز دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہیں, ان کی ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہے. ان کے جو مہارت تھی جو وہ کلیم کرتے تھے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ دیوالیہ نکل چکا ہے. انڈیا ہیز لاسٹ ان دی نیریٹو بلڈنگ وار. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضلالت اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کے مقدر میں نہ کرے کہ یہ بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہو کہ ہماری نیشنلٹی کون سی ہے. اس وقت ہمارے جو پڑوس ملک کا یہ حشر ہے, ان کی عوام کا یہ حال ہوا ہے. مطلب گلوبل پلیٹ فارم کے اوپر جہاں پہ دنیا اپنی بیسٹ آف دی بیسٹ سکلڈ جو ہے وہ مین پاور بھیج رہی ہے, سکلڈ پائلٹس بھیج رہی ہے, اپنے سب سے زیادہ ٹاپ ویریئنٹس جو ہے وہ ایئر پلینز کے, اپنے فائٹر جیٹس کے وہ ڈسپلے کر رہی ہے. وہاں پہ 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے کہ بھائی اس جہاز کا تیل لیک ہے. اس نیریٹو کو ان کے بھونڈے جھوٹے گھٹیا میڈیا نے ڈینائی کر دیا. بھائی اٹس نتھنگ رانگ. مطلب میں کہتا ہوں کہ سلائی مشین والے کو بھی ہوش آ جاتی ہے اگر کوئی لیکیج ہو یا اگر کوئی اس کا کوئی سوئی ٹوٹی ہو. یہ اتنے جو ہے یہ ڈفر قوم ہے, اتنے ڈفر لوگ ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی مشینری کا جو ہے وہ ایکشن نے لیا صرف انا کی بنیاد پہ. تو ان کو جو ایک ان کے اوپر لعنت برسی ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ برسی ہے. ان کو جو ایک ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے کرنا پڑا ہے. اور الحمدللہ اسی وجہ سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سرخن ہوئے کہ ہمارا جو موقف تھا وہ سچ تھا, وہ حق تھا, اور اس لیے ہم باطل کے اوپر غالب آئے ہیں. اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر بھی ہم باطل کو یوں ہی ذلیل و رسوا اللہ تعالیٰ کی مدد اور سے کرتے رہیں گے. 6-0 کو تو سہیل بھائی چھپایا جاتا رہا اور اب اللہ تعالیٰ نے موقع ایسا پیدا کیا. چلو یار گنتی دوبارہ سٹارٹ کر لو, 1-0 یہاں سے سٹارٹ کر لیں, یہاں سے سٹارٹ ہو جائے. اب تو کوئی میں کہتا ہوں گلوبل میڈیا تھا نا, یہیں سے گنتی سٹارٹ کر لیں تو ہم دوبارہ پہنچ جائیں گے. وہی بات ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں, گنتی کا ڈسپیوٹ ہے, 1-0 سے سٹارٹ کر لیں. آپ اپنی ایئر فورس اور آرمی کو اس موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو اپنی ایئر فورس کا ویسے ہی فین ہوں یار. 2007 کے اندر میں نے ایئر فورس مطلب I wanted to be a GDP pilot. My mother forced me to become a doctor. میری خواہش تھی کہ میں ایئر فورس کو سرو کرتا. میرا ایک پیشن تھا اور ابھی بھی مجھے obsession ہے ایئر فورس سے, فائٹر جیٹ سے. اگر آپ آرمی کی بات کریں, ہمارا فخر ہے جس طرح انہوں نے مار کے حق میں ہمیں فتح دلائی, پوری قوم کو فتح یاب کروایا اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے, اور جس طرح پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا. وی شوڈ بی ویری مچ پراؤڈ آف دیم. اور آج گلوبل پلیٹ فارم کے اوپر جس طرح ہم نے اپنے مشینری کا ڈسپلے کیا, ہم نے اپنی مہارت کا ڈسپلے کیا, اور اس کے مقابلے میں آئی فرملی بلیو کہ جو ہمارے دشمن تھے وہ پینک کا شکار تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. مطلب مجھے تو اب اس کی ٹرمنالوجی کا اتنا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جب ملٹیپل جیٹ سے جو ہے وہ مینوورز کرتے ہیں. جو ان کا جیٹ تھا وہ سنگل جیٹ تھا, وہ کلا ہی, اور اس میں رسک ہوتا ہے. جو آپ ملٹیپل فائٹر جیٹ سے مینوورنگ کرتے ہیں اور ہوا میں کوئی آپ فلیگز بھی بناتے ہیں تو اس میں رسک بھی ہوتا ہے. تو پاکستانی فائٹر پائلٹس نے بڑی مہارت سے وہ جو ہے پوری ایکٹیویٹی پرفارم کی, جبکہ یہ اکیلا ہی ایک ہوا میں جو ہے نا خود ہی چکرا کے جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ذلت مقدر بن جائے تو اس کو کون روک سکتا ہے. تو ہم تو یہ بات کے ماننے والے ہیں, وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا. ایک ان کا ایک نیریٹو تھا, ان کا عوام کے سامنے انہوں نے پورٹرے کیا ہوا تھا کہ نہیں وی وان دی وار, اور ہم ان عوام کو بیوقوف بنا رہا تھا ایک میڈیا کی مدد سے. پوری قوم کو گمراہ کیا ہوا تھا ان کے میڈیا نے. تو آج دنیا کے سامنے ان کی کیپیبلٹیز, اور ان کی قوم کو بھی آج سچ پتہ لگ گیا, اور ان کی قوم بھی پیٹ رہی ہے کہ وہ الو کے پٹھو, تم لوگ ہمیں تو صحیح بتاتے ہیں, بعد ہمارے ساتھ تو نیریٹو صحیح رکھتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ ہماری قوم, ہمارے ادارے ہر میدان میں فتح یاب ہوں گے. ہمیں فخر ہے پاکستان کے اوپر, اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو. تھینک یو ویری مچ.